الحمدللہ رب العالمین والصلاة والسلام علی اشرف الانبیاء والمرسلین وعلی آلہ واصحابہ اجمعین، اما بعد فاعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ الصلاة والسلام علیک یا سیدی یا رسول اللہ وعلی آلک واصحابک یا سیدی یا حبیب اللہ۔ الصلاة والسلام علیک یا سیدی یا نبی اللہ وعلی آلک واصحابک یا سیدی یا نور اللہ۔ فرمان مصطفیٰ صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم، جب تم مرسلین علیہم السلام یعنی رسولوں پر درود پاک پڑھو تو مجھ پر بھی درود پاک پڑھو، بے شک میں تمام جہانوں کے رب کا رسول ہوں۔ سبحان اللہ، صلو علی الحبیب صلی اللہ تعالی علی محمد صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم۔ میرے میٹھے اور پیارے اسلامی بھائیوں، آج ہم الحمدللہ عز وجل طہارت کورس کے 8ویں سیشن میں شرکت کی سعادت حاصل کر رہے ہیں۔ کل ہم نے جو کچھ بھی پڑھا اور آج جو کچھ بھی پڑھیں گے اس کو ہم انشاءاللہ اس کی طرف بڑھتے ہیں، لیکن پہلے ثواب کو بڑھانے کی خاطر اچھی اچھی نیتیں کر لیتے ہیں۔ اللہ تعالی ہمارے ثواب میں 2 گنا 4 گنا کئی گنا اضافہ فرمائے۔ نبی علیہ الصلوۃ والسلام نے ارشاد فرمایا، نیت المؤمن خیر من عملہ، مومن کی نیت اس کے عمل سے بہتر ہے۔ حصول ثواب کے لیے ہم چند اچھی نیتیں کر لیتے ہیں۔ اللہ تبارک و تعالیٰ کو راضی کرنے کے لیے، اپنے رب کی رضا کو پانے کے لیے اس درجہ میں شرکت کروں گا انشاءاللہ عز وجل۔ اس درجہ کے ذریعے سے علم دین حاصل کروں گا اور علم دین کے جو بھی مجھے مدنی پھول ملیں گے ان کو میں آگے پہنچانے کی بھرپور کوشش کروں گا انشاءاللہ عز وجل۔ پہلے پچھلا جو لیسن تھا ہمارا، جو پارٹ نمبر 7 تھا، اس کو میں سمرائز کر دوں۔ کل ہم نے الحمدللہ عز وجل غسل کے بارے میں جو کچھ احتیاطیں تھیں، اسی طرح غسل کے فرائض تھے، کلی کرنا، وضو کرنا، اس میں ناک میں پانی ڈالنا اور ساری بدن پر پانی بہانا، اس حوالے سے ہم نے کچھ احکامات سیکھے تھے جو کہ الحمدللہ عز وجل کافی اس میں ہمارے لیے ممید بھی تھے، معاون بھی تھے اور کافی فائدہ مند بھی تھے۔ اور اس فائدے کا اظہار آپ کے سوالوں سے ہوتا ہے، آپ کی دلچسپی سے ہوتا ہے۔ ماشاءاللہ آپ کے جو سوالات جو کیے جاتے ہیں وہ پتہ چلتا ہے کہ واقعی آپ توجہ سے سن رہے ہیں۔ ہمارے استاد صاحب جو ہے وہ ہم ان کے پاس پڑھا کرتے تھے تو اللہ تبارک و تعالیٰ ان کو نیکیوں والی طویل عمر جو ہے وہ عطا فرمائے۔ وہ اس بچے کو ذہین شمار کرتے تھے جو ان سے سوال کرتا تھا۔ اب جو سوال کرتا تھا وہ سمجھ لیتے تھے کہ اس کو کچھ نہ کچھ سمجھ آ رہی ہے، جس کی وجہ سے سوال پیدا ہوتا ہے۔ تو سوال کرنا ویسے بھی آدھا علم ہے، تو سوال کرنے سے اب دیکھیے بڑا فائدہ ہوتا ہے۔ آپ نے کسی عالم دین کی مجلس اٹینڈ کی، محفل میں شرکت کی، ان سے آپ نے سوال کیا اور یہ امتحاناً نہیں کیا، آپ نے علم دین حاصل کرنے کے لیے کیا۔ جب آپ نے سوال کیا تو انہوں نے سوال کے ساتھ ساتھ جب جواب دیا تو کئی اور باتیں بھی ارشاد فرما دی، فائدہ ہو گیا۔ ٹھیک ہے، تو اب دیکھیے سوال کرنے میں 4 بندوں کو فائدہ ہوتا ہے، ایک سوال کرنے والے کو، ایک جواب دینے والے کو، نمبر 3 جو اس سیشن میں شرکت کر رہے ہیں ان کو، اور چوتھا ان کو فائدہ ہوتا ہے جو ان سوال کرنے والے سائل، مجیب اور جو شرکت کرنے والے لوگ ان سے محبت کرتے ہیں۔ اللہ اکبر، 4 لوگوں کو فائدہ ہوا سوال کرنے کی برکت سے۔ یہ فائدہ مند جو لوگ ہیں بڑے اچھے ہیں، اللہ تعالیٰ ان کی خیر فرمائے۔ سوال کرنا چاہیے، ماشاءاللہ آپ کے سوالات ہیں، کل ماشاءاللہ کافی تعداد تھی، ان کا جوابات بھی دیے گئے۔ جو صحیح تھا وہ جو ہے وہ اللہ تبارک و تعالیٰ اور اس کے رسول صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم کی طرف سے تھا، اور جو غلط تھا وہ میری طرف سے تھا۔ اللہ تعالیٰ مجھے اپنی اصلاح کرنے کی توفیق عطا فرمائے۔ اب کل الحمدللہ عز وجل ہم نے سماعت کیا کہ غسل کب کب کرنا مستحب ہے، کب کب کرنا سنت ہے، اور جو فوارہ ہے اس کی احتیاطیں کیا کچھ ہیں، اسی طرح بہتے پانی میں یا دیگر جو چیزیں ہیں غسل کرنے فرض کرنے والے اسباب ہیں وہ بھی ہم نے مختصراً ان کو ٹچ دیا۔
باقی میں نے عرض کیا تھا کہ غسل کرنے کی 21 احتیاطیں ہیں، 21، یہ مرد و عورت دونوں کے لیے ہیں، ٹھیک ہے۔ اور جو مستورات ہیں، خواتین ہیں، عورتیں ہیں، ان کے لیے 6 احتیاطیں الگ سے ہیں۔ تو یہ اگر احتیاطیں آپ پڑھ لیں گی یا پڑھ لیں گے، آپ کے لیے بڑا فائدہ ہو جائے گا۔ غسل کے احکام میں غسل کا طریقہ جو رسالہ ہے امیر اہل سنت کا، اس میں یہ بیان کی گئی ہیں، دعوت اسلامی .net سے اس کو ڈاؤن لوڈ کر لیں اور اس میں یہ احتیاطیں آپ پڑھ لیں۔ اسی طرح زخم کی پٹی کا مسئلہ تھا، اور جو چیزیں تھیں اسلام بہنوں کی وہ بھی اس میں موجود ہیں، وہ بھی ان سے بھی آپ مستفید ہو پائیں گے۔ تو غسل جو فرض کرنے والی چیزیں ہیں ان پر تھوڑا سا اس کو ٹچ دیتے ہیں، تھوڑا سا اس کی طرف بڑھتے ہیں، پھر جو ہے ہم آگے چلیں گے۔ اللہ تبارک و تعالیٰ ارشاد فرماتا ہے قرآن پاک میں کہ جو حد سے بڑھتے ہیں، ٹھیک ہے، ہاں اپنے وہ خواہش کو پورا کرتے ہیں اپنی بیویوں کے ساتھ یا اپنے پہلے زمانے میں جیسے لونڈیاں ہوتی تھیں ان سے، ٹھیک ہے، اس سے ہٹ کر جو اپنی خواہش کو پورا کرتا ہے وہ حد سے تجاوز کرنے والا ہے، حد سے بڑھنے والا ہے، ٹھیک ہے۔ تجاوز کرنا یعنی ایک اللہ تعالیٰ نے حلال ذریعہ پیدا کیا ہے، لیکن وہ شخص حلال ذریعے کو چھوڑ کر حرام ذریعے کی طرف بڑھتا ہے، تو پھر ظاہر ہے یہ بات تو غلط ہے۔ اب اگر غسل فرض ہو گیا ہے، لیکن اگر کسی نے اپنے ہاتھ سے اپنے پر وہ غسل جو ہے وہ فرض کیا، تو پھر اس کا عذاب بھی بہت ہے میسٹربیشن کا، اور اس کے بارے میں وعیدات بھی بہت ہے۔ اس میں جو علاج ہے وہ بھی میں عرض کروں گا، ٹھیک ہے، کہ اس لعنت زدہ فعل سے اللہ تبارک و تعالیٰ ہمیں بچائے بھی، اور اس طرح کرنے سے اللہ تبارک و تعالیٰ ہمیں محفوظ فرمائے۔ بڑا اچھا علاج ہے۔ آپ جو میرے اہل سنت دامت برکاتہم العالیہ کے سلسلہ میں بیعت ہیں ان کو وہ تو جانتے ہیں، جو نئی بیعت ہیں وہ بیعت ہو جائیں۔ مدنی مذاکرے میں میرے اہل سنت بیعت بھی فرماتے ہیں۔ شجرہ قادریہ عطاریہ پاکٹ سائز رسالہ ہے، اس کی شرح بھی چھپی ہوئی ہے، ویسے بڑے سائز میں مل جاتا ہے۔ اس کے صفحہ نمبر 16 پر بھی ایک علاج ہے، وہ بھی میں عرض کرتا ہوں۔ تو امام اہل سنت پروانہ شمع رسالت امام احمد رضا خان رحمۃ اللہ تعالی علیہ کی خدمت میں عرض کیا گیا، ایک شخص ایسا ہے جو اپنے ہاتھ سے اپنے اوپر غسل فرض کرتا ہے اور وہ مانتا نہیں، اس سے باز نہیں آتا، شیطان اس پر بڑا حاوی ہے اور وہ غلبہ پا چکا ہے، شیطان اس کی جان نہیں چھوڑا۔ تو اب فرمائیے کہ اس کا حشر کیا ہوگا اور اس کو کون سی دعا پڑھنی چاہیے؟ آپ ارشاد فرماتے ہیں کہ وہ بندہ گناہ گار ہے، عاصی ہے، اور اگر وہ اس گناہ پر اڑا پڑا ہے، اٹکا ہوا ہے، تو وہ مرتکب کبیرہ ہے۔ اللہ اکبر، کبیرہ گناہ ہے، ہمیں تو پتہ ہی نہیں تھا، ٹھیک ہے۔ تو کبیرہ گناہ، اور ہم جو ہے وہ اس کی طرف ہماری توجہ نہیں ہے کہ یہ بھی کبائر میں شامل ہے، ورنہ ہم کسی کو بتا دیتے، کسی کو سکھا دیتے، کسی کو سمجھا دیتے، اپنی اولاد کو بتاتے، اپنے دیگر لوگوں کو بتاتے۔ تو اب تو معلوم ہو گیا ہے کہ یہ کبیرہ گناہ ہے، ظاہر ہے کسی بھی گناہ پر اڑیں گے تو وہ کبیرہ ہو جائے گا، اور ایسا کرنے والا فاسق ہے۔ میدان محشر، اللہ اکبر، بڑا سخت عذاب ہے، ایک دفعہ ذکر کرتے ہوئے بھی روح کانپ جاتی ہے۔ تو فرماتے ہیں کہ حشر میں ایسوں کی جو ہتھیلیاں ہوں گی، ہتھیلیاں، یہ ہاتھ جو ہتھیلیاں ہوں گی، وہ پریگننٹ اللہ تبارک و تعالیٰ ان کو اٹھائے گا، جس سے پورے مجمع میں ان کی رسوائی ہوگی۔ اب اگر وہ توبہ نہیں کریں گے تو یہ رسوائی اور یہ نکاتی، یہ بے عزتی وہ دیکھ لیں۔ آج ہم یہ دیکھتے ہیں کہ یا اللہ مجھے میرے ابو کو نہ پتہ چل جائے میں فلاں غلط کام میں مبتلا ہوں، یا اللہ میرے محلے داروں کو پتہ نہ چل جائے، میرے رشتہ داروں کو پتہ نہ چل جائے، ایک علاقے والوں میں رسوا نہ ہو جاؤں۔ کیوں؟ ڈر لگتا ہے، بے عزتی سے ڈر لگتا ہے۔ تو سوچئے وہ بے عزتی آدم علیہ السلام سے لے کر نبی علیہ السلام تک، اور پھر عیسیٰ علیہ السلام تک، پھر ان کے بعد بھی کتنی دیر لوگ اس دنیا میں رہیں گے، ان کے سامنے اگر کسی کی رسوائی ہو، کھاتا کھل گیا اور سامنے آ گیا سارے کرتوت، تو وہ بندہ کہاں منہ چھپائے گا؟ کس کو منہ دکھانے کے قابل رہے گا؟ مجمع اعظم میں اس کی رسوائی ہوگی۔ توبہ کر لیں، اللہ تبارک و تعالیٰ کی رحمت وہ بڑی ہے، بہت بڑی ہے، بڑی وسیع ہے۔ اللہ تبارک و تعالیٰ معاف فرماتا ہے جسے چاہتا ہے، عذاب دیتا ہے جسے چاہتا ہے۔
تو اسے چاہیے کہ لا حول ولا قوت الا باللہ اس کی کثرت کرے، اور جب شیطان اس کو اس حرکت کی طرف بلائے تو فوراً دل سے متوجہ ہو جائے اللہ تعالیٰ کی طرف، ٹھیک ہے۔ نماز پنجگانہ کی پابندی کرے، اور صبح کی نماز کے بعد بلا ناغہ فجر کی نماز کے بعد سورہ اخلاص شریف کا ورد کرے، ٹھیک ہے۔ اب شجرہ عطاریہ کی طرف بڑھتے ہیں۔ صفحہ نمبر 16 پر امیر اہل سنت دامت برکاتہم العالیہ کا یہ ارشاد ہے کہ ہر صبح اگر سورہ اخلاص 11 بار پڑھے گا، 10 اور 1 11 بار پڑھے گا، تو اگر شیطان اپنے لشکر سمیت بھی آ جائے تو اس کو اس گناہ کی طرف نہیں لے جا سکے گا۔ دوبارہ عرض کرتا ہوں، صبح کی نماز کے بعد 11 بار سورہ اخلاص پڑھنی ہے۔ قل هو اللہ احد آتی ہے سب کو، اور سب اس سے واقف بھی ہیں، پڑھے ہوئے بھی ہیں۔ یہ پڑھ لیں انشاءاللہ تعالی بڑا فائدہ ہوگا۔ ویسے بھی اللہ تبارک و تعالیٰ محفوظ فرمائے تو سب کو پڑھنی چاہیے، ٹھیک ہے۔ تو اس کی برکت سے انشاءاللہ عز و جل شیطان کا لشکر پسپا ہو جائے گا، اور جو رحمان کے فرشتے ہیں ان کا نیکی کا جو حکم ہے ہم ماننے لگ جائیں گے، ہم سننے لگ جائیں گے، سماعت کرنے لگ جائیں گے۔ کاش کہ اگر ایسا ہو جائے تو ہم جو ہے وہ اس کی طرف متوجہ ہو جائیں۔ اب آپ کو پتہ ہے کہ ہر عضو کو 3 بار دھویا جاتا ہے تاکہ کامل طہارت حاصل ہو جائے، لیکن اگر پانی بہہ رہا ہے، مثلا دریا ہے، نہر ہے، ٹھیک ہے، یا رواں پانی ہے، ٹیوب ویل جیسے مطلب ہوتا ہے گاؤں میں، تو اس میں اگر آپ تھوڑی دیر رکیں گے تو 3 بار دھونے کی، ترتیب کی، وضو کی، یہ ساری چیزیں ادا ہو جائیں گی، ٹھیک ہے۔ صرف تھوڑی دیر رکنا ہے، کیونکہ آپ کھڑے ہیں، پانی ایک طرف سے آ رہا ہے، دوسری طرف جا رہا ہے، وہ پانی چینج ہو رہا ہے، تو آپ کو اپنے اعضاء کو حرکت کرنے کی، یہ کرنے کی وہ کوئی ضرورت نہیں، سب کچھ بھیگ جائے گا، سب کچھ پانی میں جب وہ گیلا ہو جائے گا، دھل جائے گا، وہ ساری جو ناپاکی ہے وہ پانی بہا کر لے جائے گا۔ اچھا، اسی طرح برسات ہے یا نلکا ہے، مطلب وہ اوپر لگا ہے، ٹھیک ہے، یا فوارہ ہے، فوارے کے نیچے کھڑے ہیں، تو وہ بھی بہتے پانی کے حکم میں ہیں، اس میں بھی آپ کو اپنے اعضاء کو 3 مرتبہ حرکت دینے کی ضرورت نہیں ہوتی۔ آپ اگر ایسے کریں گے تو کھڑے رہیں اسٹل، پانی اس شرط کے ساتھ کہ ہر جگہ پر پہنچتا ہو، جیسے بارش کا پانی ہوتا ہے تو ہر جگہ پانی پہنچے۔ بارش میں بھی کئی جسم کی ایسی جگہ ہوتی پانی نہیں پہنچ پاتا، تو اگر مل مل کر دھوئیں گے فوارے کے نیچے، پھر بھی احتیاط تو یہی ہے کہ مل مل کر دھوئیں ہر جگہ کو، بغلوں کے نیچے، پیٹ کی بیلٹوں میں، ٹھیک ہے، اس طرح ناف میں انگلی ڈال کر دھوئیں، یہ کانوں کے سوراخ، یہ چیزیں رہ نہ جائیں، بارش میں یہ رہ جاتی ہیں، تو اس کی ذرا خاصی توجہ کی احتیاط ہے۔ فوارے کے بارے میں میں نے کل عرض کیا تھا کہ فوارے میں جب آپ نہاتے ہیں تو آپ کا منہ یا پیٹھ قبلہ کی جانب نہیں ہونی چاہیے، اور جو آپ کا WC کا رخ ہے وہ شمالن جنوبن ہو، شرقن غربن نہ ہو، ٹھیک ہے۔ میں اس وقت شمالن جنوب میں بیٹھا ہوں، شرقن غربن نہ ہو، ادھر مشرق، ادھر مغرب ہے اور ادھر مشرق ہے، ٹھیک ہے۔ غسل کرنا سنت کب کب ہے، مستحب کب کب ہے، یہ بھی الحمدللہ عز و جل ہم نے سماعت کیا۔ آج کا جو موضوع ہے وہ دیکھیے، اس میں یہ ہے کہ جس شخص پر چند غسل ہیں تو کیا ایک ہی غسل ایک بار نہا کر وہ کام چلا لے گا، انہیں ایک ہی بار نہانا پڑے گا، یا پھر ہر چیز کے لیے الگ نہانا پڑے گا؟ میں اس کی مثال آپ کے سامنے عرض کرتا ہوں۔ غسل فرض ہو گیا رات کو، عید کا دن بھی ہے، اور اس پر ڈبل ثواب یہ ہوا کہ جمعہ بھی آ گیا، لے جی، پہلا خطبہ سبحان اللہ صبح عید کا ہوگا اور دوسرا خطبہ جمعہ کا ہوگا، ٹھیک ہے۔ یہ 3 چیزیں ہو گئیں جو کہ جمع ہو گئی ہیں۔ پہلے تو یہ سماعت کر لیں، گزارش کہ ایک دن میں 2 خطبے ہو جائیں، جیسے عید کا ہو گیا صبح، دوپہر کو جمعہ کا ہو گیا، تو یہ برکتیں بڑھیں گی، ثواب بڑھے گا۔ ایک ہی دن میں ہم نے عید بھی پڑھی، ایک ہی دن میں ہم جمعہ بھی پڑھ رہے ہیں، تو یہ وزنی نہیں ہے، نہ ہی بھاری ہے، ٹھیک ہے۔ اس میں کوئی مطلب مشقت نہیں ہے، کلفت نہیں ہے، کوئی زحمت نہیں ہے، آسانی ہے، رحمت ہے، جتنی زیادہ نیکی کا مواقع بڑھ رہے ہیں، ثواب کے مواقع بڑھ رہے ہیں، ٹھیک ہے۔ پہلے مسجد میں گئے، حاضر ہوئے، چل کر گئے، چل کے آئے، ایک راستے سے گئے دوسرے راستے سے آئے، مسلمانوں سے مصافحہ کیا، اس کا بھی ثواب، ٹھیک ہے۔ خندہ پیشانی سے ملے، مسجد میں بیٹھے، خطبات سنے، نماز پڑھی، کتنے ثواب کے کام ہیں۔ دوبارہ پھر ظہر کا ٹائم ہوا تو ہم پھر جو ہے وہ مسجد میں حاضر ہو گئے، تو یہ پھر ثواب کا میٹر ہمارا چلتا رہتا ہے۔ تو یہ ثواب کا کام ہے، ثواب کے کام بھاری نہیں ہوتے، آسانی لاتے ہیں، مشقت کو ختم کر کے رحمت لاتے ہیں، اس سے زحمت نہیں ہوتی۔
ٹھیک ہے. تو اب اگر غسل بھی فرض تھا، جمعہ بھی تھا اور عید بھی تھی، تین جو ہے وہ وجہ جمع ہو گئیں غسل کرنے کی، تو اس صورت میں 3 بار نہانا نہیں پڑے گا، ایک ہی بار نہا لے گا، اس کا تینوں طرف سے ادا ہو جائے گا. کیونکہ 3 چیزیں ہیں تو ان 3 چیزوں میں ایک ہی بار غسل کرنا کافی ہوگا. اب اگر بارش ہے، بارش میں غسل کرنا ہے، نہانا ہے کسی نے، یہ تو ہے کہ انٹینشلی اگر کسی نے بارش میں نہانا ہے تو وہ اس کے لیے احتیاط ہے. لیکن ایک اور بھی اس میں مسائل کا بڑا سامنا ہو جاتا ہے. یہ ہوتا ہے کہ ایک شخص آفس سے آ رہا تھا، ٹھیک ہے، آفس سے آ رہا تھا تو راستے میں بارش ہو گئی. اب وہ بائک پر ہے، اب کپڑے بھیگ گئے، کپڑے بھی ایسے تھے کہ اس میں اگر وہ گیلے ہوتے ہیں تو جسم سے چپک جاتے ہیں، ستر نظر آتا ہے. یہ بڑی گمبھیر صورتحال ہے. اسی طرح اگر کسی خدا نخواستہ کوئی عورت ہے تو اگر وہ راستے میں کسی کے ساتھ بیٹھ کر آ رہی تھی، بارش ہو گئی راستے میں، تو اس کا اگر ستر نظر آ جائے تو یہ بڑی افسوسناک صورتحال ہے، تشویشناک صورتحال ہے. اس میں کیا کیا جائے؟ اگر انٹینشنلی نہانا ہے تو اس میں کیا کیا جائے؟ دونوں میں عرض کرتا ہوں. دیکھیے، لوگوں کے سامنے ستر کھول کر نہانا حرام ہے، گناہ کا کام ہے، ٹھیک ہے، ایسا نہیں ہونا چاہیے. اس میں عرض یہ ہے کہ اگر آپ نے بارش میں نہانا ہے، بچوں نے نہانا ہے یا کسی اور بڑے شخص نے نہانا ہے، بالغ نے، تو اپنے جو اعضاء ہیں ان پر موٹی چادر باندھ لیں، جیسے تہبند باندھتے ہیں، دھوتی باندھتے ہیں. اس طرح اگر موٹی چادر باندھ لے گا تو یہ ستر کا جو مسئلہ ہے وہ صحیح ہو جائے گا. ٹھیک ہے، ستر والا مسئلہ ٹھیک ہو جائے گا، ستر پر نظر نہیں پڑے گی کیونکہ وہ موٹی چادر ہوگی. تو اگر کوشش ہو کہ وہ چادر کا کلر لائٹ نہ ہو، ڈارک کلر ہو. ٹھیک ہے، ڈارک کلر میں بھی جسم نظر نہیں آتا اور اس میں بچت کی صورت ہو جاتی ہے. اچھا، اگر آفس سے آ رہے ہیں، کہیں سے آ رہے ہیں، راستے میں بارش ہو گئی. اب دیکھیں نا، آپ دیکھ رہے ہیں کہ ظاہر بارش یکدم تو نہیں آ جاتی، پہلے اسباب ہوتے ہیں، موسم خراب ہوتا ہے اور پھر بارش آتی ہے. آپ دیکھ رہے ہیں کہ میں جناب وہ راستے میں مجھے بارش پڑ جانی ہے، جانا بھی ایمرجنسی ہے، تو پھر آپ کے لیے ضروری ہے کوئی انتظام چادر وغیرہ کا کر کے نکلیں. اگر نہیں ہے تو پھر جو ہے وہ راستے میں رک جائیں یا کسی سے کوئی ایسی چیز لے لیں کہ آپ کے ستر چھپ جائے اور آپ جو ہے وہ اپنی گاڑی پر مسلسل چلتے رہیں. اگر یہ صورتحال نہ ہوئی، گناہ در گناہ ہوتا چلا جائے گا. جہاں سے آپ گزریں گے لوگوں کی نظر پڑے گی، ٹکٹکی باندھ کر کو دیکھے گا، گناہ ہوگا. تو ایسی صورتحال میں اپنے آپ کو بچائیں، اپنے آپ کو گناہوں سے بچائیں. آپ گناہ کا سبب بھی بن رہے ہیں، دوسروں کے لیے بدنگاہی کا سامان فراہم کر رہے ہیں. میرے میٹھے اسلامی بھائیوں، اسلامی بہنوں، توجہ کی حاجت ہے. اگر آپ توجہ کریں گے اس گناہ سے بچتے ہیں. تو اگر کسی نے تنگ لباس پہنا ہوا ہے، ٹھیک ہے، یا زور سے ہوا چلی یا بارش یا ساحل سمندر ہے یا نہر وغیرہ ہے، اس میں اگرچہ موٹے کپڑے میں نہائے اور کپڑا اس طرح چپک جائے کہ ستر کا کوئی عضو، مثلا ران کی گولائی ہے، وہ پوری حیت ابھر کر سامنے آ رہی ہے، تو ایسی صورت میں اس عضو کی طرف، اس بندے کی طرف نظر کرنا یہ جائز نہیں ہے. ٹھیک ہے، تنگ لباس والے کا بھی یہی حکم ہے، اس کے اعضاء ابھرے ہوئے ہوتے ہیں تو ان کی طرف بھی نظر نہ کی جائے. میں پہلی عرض یہ کروں گا، التجا کروں گا کہ آپ جو ہے وہ چست لباس نہ پہنا کریں. اس میں مرد و عورت دونوں مبتلا ہیں. ٹھیک ہے، مرد جو ہے نا وہ اپنا اتنا وہ پہن لیتے ہیں، پینٹ کو کاٹ کر، ٹھیک ہے، اور وہ شارٹس پہن لیتے ہیں، ان کے گھٹنے کھلے ہوتے ہیں. ستر کی بڑی گمبھیر صورتحال ہے. یہ سمجھتے نہیں کہ گھٹنا بھی ستر میں شامل ہے. اللہ تعالیٰ توفیق عطا فرمائے، سمجھ عطا فرمائے. پھر جو اسلامی بہنیں ہیں یا عورتیں ہیں وہ چست لباس نہ پہنیں. ٹھیک ہے، ان کی بارگاہ میں مدنی التجا ہے، برقعے کا کوئی ترکیب بنائیں کہ اسلامی بہنیں جیسے برقع پہنتی ہیں، دیگر عورتوں سے میں بھی میری مدنی التجا یہی ہے، پردے کا کوشش فرمائیں. ٹھیک ہے، آپ کے بدن پر کسی غیر محرم کی نظر نہ پڑے، ورنہ جو ہے وہ عذاب اللہ تبارک و تعالیٰ کا بہت سخت ہے. کوئی یہ سمجھے نا کہ میں اس کو برداشت کر سکتا ہوں، اس کی بھول ہے. آپ صدر الشریعہ بدر الطریقہ مفتی امجد علی اعظمی رحمۃ اللہ تعالیٰ ارشاد فرماتے ہیں، بہار شریعت جلد اول میں حصہ اول ہے. آپ ارشاد فرماتے ہیں کہ قیامت والے دن میں جب سورج میل سوا میل پر ہوگا تو اب تو مٹی کی زمین ہے،
जून जुलाई में बाहर खड़ा नहीं हुआ जाता, जूता पहना है फिर भी नहीं खड़ा हो जाता। कोई जूता उतार के खड़ा हो जाए, अगर कोई ये समझता ना कि मैं रब के अज़ाब को बर्दाश्त कर लूँगा, तो वो ज़रा एक दिया सलाई जला कर, लाइटर या आग जला कर अपने हाथ के ऊपर रखे, उसका हाथ उसके ऊपर रखे और वो समझे देखे कि मैं इस आग को बर्दाश्त कर सकता हूँ। अरे बंदे, जब इसको बर्दाश्त नहीं कर सकते तो फिर जहन्नम की आग तो बहुत ज़्यादा सख्त है, कई कई रंग वो बदल चुकी है, ठीक है, और कितनी देर से वो पैदा हो चुकी है, तेरे बस में नहीं है तो उसको बर्दाश्त कर सके। जहन्नम की आग बहुत ज़्यादा सख्त है। ख़ुद जहन्नम भी, कई वादियाँ ऐसी हैं, ख़ुद जहन्नम भी उनसे कई कई हज़ार मरतबा दिन में पनाह मांगता है। तो उसका अज़ाब हमारी बर्दाश्त में नहीं है। हमारे कमज़ोर हड्डियाँ हैं, कमज़ोर सा ढांचा है, ठीक है। एक कब्र में जाएँ तो कीड़ों को हम हटा नहीं सकते, हाथ बंद जाएंगे, सब कुछ स्टिल हो जाएगा, तो अज़ाब कैसे बर्दाश्त हो सकता है? नहीं हो सकता। लिहाजा अगर किसी को ये लगे ना कि जून जुलाई में मैं पर्दा करती हूँ और पर्दे में बड़ी गर्मी होती, मैं नहीं कर सकती, तो फिर वो जहन्नम के अज़ाब को याद कर लें, फ़ौरन पता चल जाएगा कि वो गर्मी ज़्यादा है या गर्मी कम है। अगर आज मैं ये बर्दाश्त कर लूँगी तो मैं उससे बच जाऊँगी, ठीक है। उम्मीद है कि आप जो है वो मेरी इस जो अर्ज़ है इस पर ज़रूर गौर फरमाएंगी और पर्दे का अहतमाम करेंगे। अल्लाह ताला हमें इस पर अमल करने की तौफीक अता फ़रमाए। तो अगर किसी को ज़ुकाम हो जाता है या आँख में अशुब चशम है, बीमारी है, मरज़ है आँख में, ठीक है, और ये सही गुमान है कि अगर मैं सर पर पानी डालूँगा तो मेरा मरज़ बढ़ जाएगा या कोई दीगर अमराज पैदा हो जाएंगे, मसाइल जो है वो खड़े हो जाएंगे, उसकी उम्र इतनी ज़्यादा हो चुकी है कि अब वो काबिल बर्दाश्त उससे नहीं रहा, या कोई और मतलब मसाइल हैं, दुनिया के बहुत बहुत मसले होते हैं। तो अब आपने क्या करना है कि कुली करनी है, नाक में पानी चढ़ाना है, ठीक है, और ये हिस्सा छोड़ देना है, यानी सर के ऊपर से छोड़ देना है, गर्दन के नीचे से नहाना है, ठीक है, और सर के हर हिस्से पर, यानी सर का जो हर हिस्सा है इस पर भीगा हुआ हाथ फेर लेना है इस तरह करके, यानी ये मसा कर लेना आपने। तो आपने अगर ये मसा करेंगे, कुल्ली भी करेंगे, नाक में पानी भी डालेंगे, नीचे से नहा लेंगे, मसा कर लेंगे, आपका गुस्ल हो जाएगा। हाँ, ये है कि अगर आप सही हो गए 2-4 दिन बाद, 20 दिन बाद, महीने बाद, अल्लाह ताला आपको फ़ौरन सेहत कामिला अता फ़रमाए, तो जब सेहतमंद हो जाएंगे ना तो दोबारा उसको लौटाने की हाजत नहीं है, इआदा करने की हाजत नहीं है। जितनी नमाज़ें पढ़ेंगे उस दौरान आपकी नमाज़ें हो जाएंगी। ज़ाहिर नसीब कोई बीमार हो और वो फिर भी नमाज़ें पढ़ता हो तो ये बड़ी उसकी हिम्मत वाला काम है। अल्लाह ताला ऐसी हिम्मत सबको अता फ़रमाए। तो अच्छा, आगे बढ़ते हैं। अगला मसला यह है कि अगर बाल्टी के ज़रिए से आप गुस्ल कर रहे हैं तो एहतियातन जो है ना वो उसे किसी स्टूल पर रख लें, बाल्टी को किसी स्टूल पर रख लें, ताकि जब बाल्टी अगर थोड़ी नीचे होगी या टब है तो उसमें जब आप नहाएंगे तो नीचे से छींटे उड़कर ऊपर भी जा सकते हैं। और जब नीचे से छींटा उड़ा ऊपर चला गया और पानी 10/10 से कम है, ठीक है, तो ज़ाहिर है वो नापाक हो जाएगा। आपने समझा गुस्ल हो गया, लेकिन गुस्ल नहीं हुआ, पानी तो नापाक हो गया सारा, बेध्यानी में हुआ ना, बेतवज्जो में हुआ। ऐसे देखें, एक मरतबा वज़ू में मुँह धोया, सही तरह धुला नहीं, दूसरी मरतबा पानी लिया, अब मैं वो अपने हाथों में पानी लेकर आ रहा था मुंह की तरफ, मेरे मुंह से कतरे उठकर दोबारा नीचे फिर गिर गए, ठीक है। अब वो पानी मुस्तअमल हो गया, यूज़ हो गया, अब वो पानी जो है ना वो पाकी करने के काबिल नहीं रहा। दोबारा मैंने उसे फिर मुँह धो लिया, तीसरी मरतबा फिर गया। अब मैं समझा मेरा मुँह धुल गया है, जबकि मेरा मुँह नहीं धुला, ठीक है। इस मसला को मैंने तीसरे या चौथे सेशन में मैंने जिक्र किया था, आप उसकी रिकॉर्डिंग भी सुन सकते हैं, इसी पेज पर वो रिकॉर्डिंग भी पड़ी हुई है। तो इसको भी जहन में रखिए। मैं बार बार इसलिए आपकी तवज्जो दिलाता हूँ इन गलतियों की तरफ, कि गलतियों की तरफ तवज्जो दिलाने से ही तवज्जो होगी। चलें, अगर मेरी तवज्जो है तो मैं अपने साथ वाले भाई की, जो मेरे साथ नमाज़ी बैठ कर वज़ू करा, उसका वज़ू चेक कर लूँ। अगर वो समझे कि भाई तू मुझे बताना कि ये क्या कोई गलती हो तो मुझे बता देना, तो हम उसका वज़ू चेक कर लें, देख लें, कम अज़ कम किसी की इस्लाह कर लें, ठीक है। अगर अपना कोई अमल में गलती रह गई या किसी के अमल में गलती रह गई तो वो अमल पूरा नहीं हो सकता, ठीक है। इसी तरह जिस बर्तन से नहा रहे हैं, पव्वे से नहा रहे हैं, मग से नहा रहे हैं, डूंगे से नहा रहे हैं, जिससे भी नहा रहे हैं, वो बर्तन भी आपने नीचे नहीं रखना, दोबारा वापस बाल्टी में रखना है, टब में रखना है। ना हो एक डाला बर्तन ऊपर फिर नीचे रख दिया,
اور وہ نیچے سے پلید ہو چکا ہے، اس پلید کو اٹھا کر دوبارہ پھر آپ نے ٹب میں رکھ دا، سارا پانی زیرو پہ چلا گیا، وہ پاک نہیں رہا، ٹھیک ہے۔ تو اس پر بھی ذرا التفات ہو جائے، توجہ ہو جائے، تو ہم جو ہے وہ اس مسکنسیپشن کی وجہ سے عدم توجہ ہی ہے، اس سے زیادہ کچھ نہیں ہے، تو ایسا نہیں کرنا۔ اللہ اکبر۔ آگے بڑھتے ہیں میرے میٹھے اور پیارے اسلامی بھائیوں کہ وضو میں جو غسل میں جو وسوسے ہوتے ہیں اس کی وجہ بیان کر کے پھر آگے جو تیمم ہے اس کی طرف بڑھتے ہیں۔ تو میں نے کل بھی اس کو عرض کیا تھا، آج پھر میں اس کو عرض کر دیتا ہوں کہ عموماً وسوسے آتے ہیں نماز میں اور کسی چیزوں میں، وسوسے بڑے پیدا ہوتے ہیں۔ سیدنا عبداللہ بن مغفر رضی اللہ تعالی عنہ سے روایت ہے، نبی علیہ السلام نے ارشاد فرمایا کہ آپ نے اسے منع فرمایا کہ کوئی شخص غسل خانے میں پیشاب کرے، اور فرمایا کہ بے شک عموماً اس سے وسوسے پیدا ہوتے ہیں۔ اللہ تعالی ہمیں اس سے بچنے کی توفیق عطا فرمائے۔ میرے میٹھے اور پیارے اسلامی بھائیوں، غسل کا جو باب ہے اگر اس میں کوئی سوال ہو تو آپ کر سکتے ہیں، انشاءاللہ عز و جل اس کا وقت مناسب پر جواب دے دیا جائے گا۔ اور آگے بڑھتے ہیں، اگلا جو پاکی کا ذریعہ ہے وہ ہے تیمم۔ جی ہاں، تیمم ہے۔ تیمم نبی علیہ السلام پر ہی آپ کو اس کو رخصت دی گئی۔ نبی علیہ السلام سے پہلے کسی نبی کی کسی امت کے لیے تیمم جو ہے وہ جائز نہیں تھا۔ آپ صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم نے ہی اس کو آپ پر اس کو مباح کیا گیا۔ نبی علیہ السلام کے آنے سے پہلے جو ہے وہ کسی کے لیے مٹی کو پاک نہیں کیا گیا۔ تو یہ اللہ تعالیٰ نے ہم پر کرم کیا نبی علیہ السلام کی وجہ سے کہ اللہ تعالیٰ نے ہمیں مٹی کو پاک فرما دیا۔ اب جو تیمم ہے، تیمم میں ظاہر ہے مٹی کا جو پاکی اللہ تبارک و تعالیٰ نے دی ہے، اللہ تبارک و تعالیٰ قرآن پاک میں ارشاد فرماتا ہے وَإِن كُنتُم مَرْضَىٰ أَوْ عَلَىٰ سَفَرٍ أَوْ جَاءَ أَحَدٌ مِّنكُم مِّنَ الْغَائِطِ أَوْ لَامَسْتُمُ النِّسَاءَ فَلَمْ تَجِدُوا مَاءً فَتَيَمَّمُوا صَعِيدًا طَيِّبًا فَامْسَحُوا بِوُجُوهِكُمْ وَأَيْدِيكُمْ مِنْهُ۔ اللہ تبارک و تعالیٰ کیا ارشاد فرماتا ہے کہ اگر تم بیمار ہو یا سفر میں ہو یا تم میں کوئی کسی کو پخانہ آیا یا عورتوں سے اس نے ملاقات کی، عورت سے اپنی سے، اور پانی اس کو پاکی کے لیے نہیں مل رہا، تو پاک مٹی کا ارادہ کرو، اپنے منہ اور ہاتھوں کا اس سے مسح کر لو۔ یہ ہوتا ہے تیمم۔ تیمم کے ذریعے سے اگر پانی نہیں مل رہا، اس کی شرائط بھی آگے میں ذکر کرتا ہوں، اگر پانی نہیں مل رہا تو ان کیس آپ جو ہے وہ تیمم کر سکتے ہیں۔ اب تیمم روا کب ہوا اور کیسے ہوا، اس کا بیک گراؤنڈ کیا ہے، شان نزول اس آیت کا کیا ہے۔ صحیح بخاری شریف میں حضرت ام المؤمنین عائشہ صدیقہ عفیفہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ اس کو روایت کرتی ہیں، فرماتی ہیں کہ ہم جو ہے وہ سفر میں تھے اور یہ غزوہ تبوک تھا۔ ہم جو ہے وہ ذات الجیش وہاں پر رکے تو جا رہے تھے، تو میری جو ہے نا وہ ہیکل ٹوٹ گئی، ہار گم ہو گیا، ٹھیک ہے۔ رسول اللہ صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم نے اس کی تلاش کے لیے وہاں پر پڑاؤ کرنے کا حکم ارشاد فرمایا۔ نبی علیہ السلام نے وہاں پر جو ہے وہ لوگوں نے بھی اقامت کی، آپ صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم نے بھی اقامت کی۔ اب وہاں پر پانی نہیں تھا، پانی صحابہ کرام کے پاس بھی بڑا کم تھا، جس سے وضو وغیرہ نہیں ہو سکتا ہوگا، تو پانی نہیں تھا لوگوں کے پاس، جناب وہ لوگوں کے پاس بھی پانی نہیں تھا۔ اب لوگوں نے نا حضرت ابوبکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے پاس آ کر عرض کی کہ دیکھیے آپ کی بیٹی حضرت عائشہ صدیقہ عفیفہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے ایک ہار کی وجہ سے پورے قافلے کو روک رکھا ہے، ٹھیک ہے، تو یہاں پانی نہیں ہے، لوگوں کے پاس بھی پانی نہیں ہے، تو آپ جو ہے وہ قافلے کو تھوڑا چلانے میں مدد کریں۔ فرماتی ہیں کہ حضرت ابوبکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ نبی علیہ السلام کی بارگاہ میں حاضر ہوئے۔ نبی علیہ السلام آرام فرما تھے۔ فرمایا مجھے کہنے لگے کہ تم نے نا رسول اللہ کو اور لوگوں کو روک لیا ہے۔ اپنی بیٹی سے مخاطب ہوئے، چونکہ حضرت ابوبکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی بیٹی عقد مبارک میں تھیں نبی علیہ السلام کی زوجہ حضرت عائشہ صدیقہ عفیفہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ بنت ابی بکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ۔ اب ظاہر ہے باپ بیٹی میں یہ جو ہے وہ پیار کا رشتہ ہوتا ہے، محبت کا رشتہ ہوتا ہے، اسی پیار کا اظہار ہے۔ اللہ اکبر۔ تو نبی علیہ السلام کے ادب کی وجہ سے
حضرت ابوبکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ اپنی بیٹی کو قربان کر دیا کرتے تھے، ٹھیک ہے، اس کا جو پیار ہے وہ ایک طرف رکھ دیا کرتے تھے اور نبی علیہ الصلوۃ والسلام کی ذات کو پریورٹی پریفرنس دیا کرتے تھے، ٹھیک ہے۔ ایک دفعہ حضرت ابوبکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ بڑے غصے اور جلال میں آئے اور نبی علیہ الصلوۃ والسلام نے روکا، ورنہ حضرت عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ پر سخت اس کا اظہار ہوتا۔ آپ بعد میں ارشاد فرماتے، عائشہ تیرے والد کو تجھ پر برسنے سے میں نے روکا ہے، ٹھیک ہے، تو یہ میری محبت ہے جو کہ تجھ سے ہے، میاں بیوی میں اسی طرح محبت ہونی چاہیے۔ تو حضرت ابوبکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ آئے اور آ کر کہا کہ تو نے جناب وہ لوگوں کو اور رسول اللہ صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم کو روک رکھا ہے، حالانکہ پانی بھی نہیں ہے، یہاں پر لوگوں کے پاس پانی نہیں ہے۔ تو ام المؤمنین رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتی ہیں کہ مجھ پر انہوں نے عتاب کیا، تو اللہ تبارک و تعالیٰ نے جو چاہا انہوں نے کہا، اور اپنے ہاتھ سے مجھے کہنے لگ پڑے کہ تم نے کیوں نہیں جناب وہ جانے دے رہی۔ اب میں ہل نہیں رہی تھی، کیوں؟ وجہ یہ تھی کہ سرکار علیہ الصلوۃ والسلام آرام فرما رہے تھے، ٹھیک ہے۔ اب نبی علیہ الصلوۃ والسلام جب اٹھے تو اللہ تبارک و تعالیٰ نے جبرائیل امین علیہ الصلوۃ والتسلیم کو بھیجا اور یہ آیت نازل فرمائی، ٹھیک ہے، فَتَيَمَّمُوا صَعِيدًا طَيِّبًا، ٹھیک ہے۔ لوگوں نے تیمم کیا اور اب پانی نہیں تھا، پانی کتنا دور ہو جائز ہوتا ہے اور کتنا قریب ہو تو ناجائز ہوتا ہے، یہ میں آگے انشاءاللہ تعالیٰ عرض کروں گا۔ ریڈیس میں ایک میل ہو، ٹھیک ہے، اس کی ڈیٹیلز بھی ہم آگے انشاءاللہ تعالیٰ سماعت کریں گے۔ اسید بن حدیر رضی اللہ تعالیٰ عنہ وہ آئے، انہوں نے کہا اے آل ابو بکر، یہ تمہاری پہلی برکت نہیں ہے جو ہم پر ظاہر ہوئی، اگر ہار گم نہ ہوتا، نہ قافلہ یہاں رکتا اور نہ یہ مٹی سے پاکی حاصل کرنے کا حکم آتا، اے آل ابو بکر یہ تمہاری وجہ سے سب کچھ ہوا ہے، اللہ تبارک و تعالیٰ تم پر اپنی برکتیں نازل فرمائے۔ فرماتے ہیں کہ جب سواری اٹھی تو اونٹنی کے نیچے سے ہار مل گیا۔ اب نبی علیہ الصلوۃ والسلام کو معلوم تھا ہار اونٹنی کے نیچے، اس لیے تو آپ بڑے آرام سے تسلی سے آپ آرام فرما رہے تھے، ورنہ آپ بھی ڈھونڈنے میں لگے رہتے، ہار تلاش کرو کہاں چلا گیا، یہیں ہونا چاہیے تھا، اس کو پیچھے جاؤ، ادھر بندے بھگاؤ، ادھر بندے دوڑاؤ، نہیں کیا۔ کیوں؟ سرکار علیہ السلام کے علم غیب میں پہلے سے ہی تھا کہ یہ سب کچھ ہونا ہے، ٹھیک ہے۔ نبی علیہ الصلوۃ والسلام کے علم میں پہلے ہی تھا، اب جب علم میں پہلے ہی تھا تو اس لیے نبی علیہ الصلوۃ والسلام نے اس سے صرف نظر فرمایا، ٹھیک ہے۔ نبی علیہ الصلوۃ والسلام نے کتاب دیجیے گا، نبی علیہ الصلوۃ والسلام نے جب اٹھا تو یہ آیت جو ہے وہ نازل ہوئی، وَإِن كُنتُمْ جُنُبًا فَاطَّهَّرُوا، اور یہ مٹی کا حکم جو ہے وہ نازل ہوا۔ اب اسی طرح صحیح مسلم شریف میں ہمیں دیگر لوگوں پر جو فضیلت دی گئی ہے وہ 3 باتیں ہیں۔ نمبر 1، ہماری صفیں ملائکہ کی صفوں کی مثل کی گئی۔ دیکھیں پہلے میں نے عرض کیا تھا کہ نبی علیہ السلام نے ارشاد فرمایا جماعت کے بیان میں، شاید آپ نے سماعت کیا ہو تو، کہ نبی علیہ السلام نے ارشاد فرمایا میں تمہیں اس طرح صفیں باندھنے کا حکم دیتا ہوں جس طرح ملائکہ صفیں باندھتے ہیں، کیوں میں تمہیں اس کے بارے میں نہ بتاؤں؟ تو آپ نے ارشاد فرمایا کہ صحابہ کرام نے عرض کی بالکل، تو نبی علیہ السلام نے ارشاد فرمایا کہ ملائکہ اپنے رب کے حضور بالکل سیدھی صف باندھتے ہیں، جس طرح تم پہلی صف باندھتے ہو اس طرح تمہیں صفیں باندھنی چاہیے۔ میں پہلی فضیلت ہمیں یہ دی گئی، ٹھیک ہے۔ پھر دوسری، تمام روئے زمین کو ہمارے لیے مسجد بنا دیا گیا، اور تیسرا، جب ہم پانی نہ پائیں زمین کی خاک ہمارے لیے پاک کرنے والی بنا دی، ٹھیک ہے۔ اب سید عالم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ پاک مٹی مسلمان کا وضو ہے، اگرچہ 10 سال اسے پانی نہ ملے، اور جب پانی پائے تو اپنے بدن کو پہنچائے۔ یہ برکتیں ہیں، مٹی کی برکتیں ہیں۔ نبی اسلام نے ارشاد فرمایا کہ مجھے زمین کے خزانوں کی 1 مہینہ پہلے میرے دشمن پر میرا ہوتا ہوں، سفر کر کے کسی علاقے کو فتح کرنے جا رہا ہوتا ہوں، لیکن 1 مہینہ بھی مسافر اونٹ پر یا اس پر گھوڑے پر سوار ہو کر جانا ہے لشکر نہیں، لیکن 1 مہینہ دور ہوں پہلے ہی اللہ ڈال دیتا ہے، ٹھیک ہے۔ اور ارشاد فرمایا کہ پوری روئے زمین بنا دی گئی پہلے میں، کہ جہاں کا جس شخص کا جو نماز کا وقت آ گیا،
حضرت موسیٰ علیہ السلام کی امت ہے، عیسیٰ علیہ السلام کی امت ہے، یا کسی اور نبی کی امت ہے، انہوں نے اپنے عبادت خانوں میں آ کر نماز پڑھنی ہے۔ لیکن قربان جائیں نبی علیہ الصلوۃ والسلام کہ آپ کی وجہ سے ہم جہاں پر ہوں نماز کا وقت آ جائے، صحرا ہے، اسی طرح ہوا ہے، یا کوئی اور چیز ہے، جو علماء کرام نے مسائل ذکر کیے اس کے مطابق ہم جو ہے نماز پڑھ لیں، تو بعد میں اس کا پھر ہوا ہے یا دریا ہے اس کا اعادہ بھی کر لیں، تو یہ ہمارے لیے بڑا جو ہے وہ بہتر ہو جائے گا۔ اللہ تعالیٰ ہمیں اس کی توفیق بھی عطا فرمائے۔ اچھا، اب اس میں دیکھیے گا، اس میں ایک یہ بھی چیز نبی علیہ الصلوۃ والسلام کو عطا فرمائے گی کہ آپ صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم کے آمد سے پہلے کسی کے لیے مٹی کو پاک نہیں کیا گیا۔ سرکار علیہ الصلوۃ والسلام کی آمد کی وجہ سے ہی مٹی کو پاک کیا گیا، اور نبی علیہ الصلوۃ والسلام کے آنے کے بعد یہ فرماتے ہیں صحابی کہ ہم پر اللہ تبارک و تعالیٰ نے یہ کرم کیا کہ ہم جو ہے نا وہ مٹی سے تیمم کریں تو ہمیں پاکی مل جاتی ہے۔ ذہ نصیب کہ اللہ تبارک و تعالیٰ نبی علیہ الصلوۃ والسلام کی برکتیں ہمیں عطا فرماتا رہے، اور ہم اس کی وجہ سے دیگر جو چیزیں ہیں، دیگر گناہ ہیں، ان سے بچ بھی جائیں، اللہ تعالیٰ ہمارا حامی و ناصر ہو۔ تو میرے میٹھے اور پیارے اسلامی بھائیو، مٹی سے تیمم کرنا جائز تو ہے، یعنی کہ مٹی پاک ہے، ٹھیک ہے، اور پاک کرنے والی ہے، اس شرط کے ساتھ کہ اس میں کوئی نجاست ملی ہوئی نہ ہو، ٹھیک ہے۔ اچھا، تو تیمم کے جو فرائض ہیں اس کی طرف بڑھتے ہیں۔ تیمم میں 3 فرض ہیں، ٹھیک ہے۔ سب سے پہلا ہے نیت کرنا وضو میں تو فرض نہیں ہے، غسل میں بھی فرض نہیں ہے، ٹھیک ہے، اور نماز میں بھی آپ کو پتہ ہے دل میں نیت ہونی چاہیے، یہ ضروری اس کی شرائط میں شامل ہے، لیکن فرض اس میں بھی نہیں ہے۔ اب نیت کرنا فرض تیمم میں فرض ہے، تو یہ آپ فقہی پہلی بھی بنا سکتے ہیں جی، کون سی عبادت ہے کہ جس میں نیت کرنا فرض ہے، تو وہ تیمم ہے۔ تیمم عبادت غیر مقصودہ ہے اگرچہ، لیکن عبادت کا تو نام دیا جائے گا، تو عبادت غیر مقصودہ ہے اور اس میں نیت کرنا فرض ہے، ٹھیک ہے۔ دوسرا جو فرض ہے وہ ہے سارے منہ پر ہاتھ پھیر لینا۔ میں نے مٹی پر ہاتھ لگائے، اس طرح کر کے، پاک مٹی تھی، ٹھیک ہے، اور بظاہر اس میں کوئی نجاست بھی نہیں ہے، ہاتھ لگائے، ہاتھ مارے، اور میں نے اس طرح اپنے سارے چہرے کا مسح کر لیا، ٹھیک ہے، اس طرح کر کے سارے چہرے کا میں نے مسح کر لیا، بس مسح ہو گیا۔ یہ دوسرا فرض ہے۔ تیسرا فرض ہے کوہنیوں سمیت دونوں ہاتھوں کا مسح کرنا۔ آپ کو پتہ ہے کہ وضو میں 4 فرائض ہیں، بالکل پتہ ہے آپ کو، ماشاءاللہ آپ نے طہارت کورس شروع سے آخر تک آپ جڑے ہوئے ہیں، اور اسی طرح اللہ تبارک و تعالیٰ آپ کو دعوت اسلامی کے ساتھ جوڑے رکھے۔ جیسے یہ 2 انگلیاں آپس میں جڑی ہیں، اللہ تبارک و تعالیٰ ہمیں دعوت اسلامی کے ساتھ اسی طرح جڑے رکھے۔ جس طرح اللہ تبارک و تعالیٰ نے ہمیں جوڑا ہے، اس کا فضل احسان ہے۔ تو اب دیکھیے وضو میں 4 فرائض ہیں، اس میں سے ایک فرض یہ بھی تو ہے نا، سارے ہاتھ، جو دونوں ہاتھ جو ہیں وہ کوہنیوں سمیت دھونا۔ تو ہم کوہنیوں سمیت دھوتے ہیں تو اس میں کوہنیوں سمیت مسح کرنا ہوتا ہے۔ مسح کرنے کا طریقہ بھی میں عرض کرتا ہوں انشاءاللہ تعالی، وہ وقت مناسب پر ذکر کیا جائے گا۔ اب اس طرح اس کی جو تیمم کی سنتیں ہیں وہ 10 سنتیں ہیں، ٹھیک ہے۔ نمبر 1، بسم اللہ الرحمن الرحیم کہنا، یہ تیمم کی پہلی سنت ہے، ٹھیک ہے۔ نمبر 2، ہاتھوں کو زمین پر مارنا، ہاتھ زمین پر مارے ہیں، ٹھیک ہے، یہ نہیں لگانا، یہ نہیں کہ مطلب زور سے مارنا، ہاتھوں کو زمین پر لگانا، لگا کر آپ نے کوئی مٹی وغیرہ لگا لی ہے اور اسے آپ تیمم کر لیں۔ اچھا، نمبر 4 جو ہے وہ انگلیاں کھلی ہوئی رکھنا، ٹھیک ہے، انگلیاں مطلب ایسے نہیں، ایسے نارمل کنڈیشن میں تھوڑی سی کھلی ہوئی ہوں، تاکہ صحیح طرح سے مٹی ان کو لگ جائے اور میں جذب ہو جائے۔ اور سنت کا اطلاق جو ہے نا، وہ میں آپ کے بارگاہ میں عرض کرتا چلوں، سنت کا جو اطلاق ہوتا ہے وہ نبی علیہ الصلوۃ والسلام کے قول پر ہوتا ہے، سرکار علیہ الصلوۃ والسلام کے جو دہن اقدس سے نکلے ہوئے مقدس الفاظ ان پر ہوتا ہے، بعض اوقات سرکار علیہ الصلوۃ والسلام کے عمل پر ہوتا ہے، نبی علیہ الصلوۃ والسلام نے جو کیا، ٹھیک ہے، جیسے آپ نے سنن موقدہ آپ پڑھا کرتے تھے، تو اس طرح یہ نبی علیہ الصلوۃ والسلام کی سنت ہے۔ اور تیسرا جو ہے سنت کا اطلاق اس پر ہوتا ہے وہ ہے کہ نبی علیہ الصلوۃ والسلام کسی محفل میں، کسی مجلس میں، کسی جگہ پر تشریف فرما تھے، آپ کے سامنے کسی شخص نے، کسی صحابی نے کوئی کام کیا، نبی علیہ الصلوۃ والسلام نے اس پر انکار نہیں فرمایا، اس کو رد نہیں کیا، ریجیکٹ نہیں کیا، اس کو منع نہیں کیا،
چونکہ نبی علیہ الصلوۃ والسلام تو ہائی پروفائل ہیں اس حوالے سے کہ آپ صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم برائی دیکھ کر اس پر خاموش نہیں رہتے۔ حکم ہمیں بھی یہی ہے، ٹھیک ہے، کہ جب تم برائی دیکھو تو اسے اپنے ہاتھ سے منع کرو، زبان سے منع کرو، نہیں کر سکتے کم از کم دل میں برا جان لو۔ وذالک اضعف الایمان او کما قال رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، اور یہ زبان دل میں جو برا جاننا ایمان کا کمزور ترین درجہ ہے۔ اللہ تعالیٰ ہمیں اولین درجہ عطا فرمائے۔ تو نبی علیہ الصلوۃ والسلام ہاتھ سے زبان سے جس طرح بن پڑتا تھا منع فرماتے تھے، اسی وجہ سے آپ پر مظالم بھی بڑے شدید کیے گئے، بڑے شدید مظالم اٹھائے گئے۔ آپ صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم یہ ارشاد فرماتے ہیں کہ ایک موسیٰ علیہ السلام کا فرعون تھا اور ایک میری امت میں فرعون ہے۔ جو میری امت کا فرعون ہے وہ موسیٰ علیہ السلام کے فرعون سے بڑا شدید تر تھا، ڈھیٹ انسان تھا اور بات ماننے کو تیار نہیں تھا۔ وجہ اس کی کیا ہے؟ نبی علیہ السلام خود ارشاد فرماتے ہیں موسیٰ علیہ السلام کا فرعون جب اس نے عذاب کو دیکھا کہ میری موت اب سامنے آ گئی ہے، کہنے لگا آمنت برب ہارون و موسیٰ، میں موسیٰ اور ہارون کے رب پر ایمان لاتا ہوں۔ اب وہ یہ بھی تو کہہ سکتا تھا نا آمنت برب العالمین، لیکن اس نے یہ نہیں کہا۔ وجہ اس کی رب العالمین تو اپنے آپ کو سمجھتا تھا، تو اگر وہ مرتے وقت یہ کہتا کہ رب العالمین پر میں ایمان لاتا ہوں تو وہ اس میں بھی تو یہ بھی شائبہ ہو سکتا تھا کہ وہ یہ کہہ رہا ہے کہ میں اپنے آپ پر ایمان لاتا ہوں۔ تو آتا تھا رب کہلوانے والے بڑے آئے، دعوے دار بہت زیادہ آئے، جو کہ چاہتے تھے کہ ہم جناب ربوبیت کا دعویٰ کر دیں، ہم جناب وہ گاڈ فادر بن جائیں، لیکن اللہ تعالیٰ نے ان کو ایسا تہس نہس کیا۔ فرعون کی مثال آپ کے سامنے ہے۔ تو اس نے یہ کہا آمنت برب ہارون و موسیٰ، میں موسیٰ علیہ السلام اور ہارون علیہ السلام کے رب پر ایمان لاتا ہوں، لیکن رب نے ارشاد فرمایا الآن وقد عصیت قبل وکنت من المفسدین، اب تو ایمان لایا ہے، وقد عصیت ماضی قریب کا صیغہ ہے، جبکہ ابھی تھوڑی دیر پہلے تو نافرمانیاں کیا کرتا تھا اور تو نافرمان تھا، اور تو کون تھا؟ مفسدین میں سے تھا، فساد کرنے والوں میں سے تھا۔ تو اب دیکھیے فرعون مرتے وقت بھی اس نے کہا جی میں کلمہ پڑھتا ہوں، میں ایمان لے آتا ہوں اگر میری کوئی بچت کی صورت بن سکتی، لیکن رب نے فرمایا کہ جب موت کا نرغے میں آ جاؤ، فرشتے ظاہر ہے آپ کو پتہ ہے میت کو اس کی تحادے نگاہ فرشتے نظر آنے لگ پڑتے ہیں جو کہ اس کی روح کا قبض کرنے کے لیے آتے ہیں، اس وقت کا ایمان قابل قبول نہیں ہوتا۔ اللہ تعالیٰ نے اس کے ایمان کو قابل قبول نہیں کی قرار دیا، قبول نہیں فرمایا، رد فرما دیا۔ لیکن سرکار علیہ السلام ارشاد فرماتے ہیں کہ یہ جو میری امت کا فرعون ہے ابو جہل، اس نے تو مرتے وقت بھی ایمان قبول نہیں کیا۔ جب حضرت معاذ حضرت معوذ رضی اللہ تعالیٰ عنہما دو بچوں نے، وہ بچے کہ جن کی عمر ہمارے جو یہ راہ ہے ہمارا وقت ہے، اس میں بچے گیمز کھیلتے ہیں، یہ کرتے ہیں وہ کرتے ہیں، تلوار کا تو ان کو پتہ بھی نہیں ہوتا، جبکہ تلوار کتنی وزنی ہوتی ہے اس کا آپ اندازہ کیجئے۔ آپ نے پہلے بھی سماعت کیا ہوگا حضرت سیف اللہ خالد بن ولید رضی اللہ تعالیٰ عنہ، یہ وہ جاباز صحابی تھے کہ جو 35 کلو کی تلوار اس ہاتھ میں، 35 کلو 35 kg، 35 کلو کی تلوار اس ہاتھ میں اور 35 کلو کی تلوار اس ہاتھ میں لے کر دونوں ہاتھوں سے لڑا کرتے تھے، دونوں ہاتھوں سے آپ لڑا کرتے تھے۔ جس لشکر کی آپ نے سپہ سالاری کی کبھی بھی آپ کو شکست کا سامنا نہیں ہوا، تمام جنگیں، تمام مارکے، تمام سرایا، تمام آپ نے فتح کیے، جیت کر واپس آئے۔ حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی سرکردگی میں بھی آپ لڑتے رہے، سپہ سالاری بھی رہی اور اس کے علاوہ عام سپاہی کی طرح بھی لڑتے رہے۔ تو حضرت خالد بن ولید رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے ہاتھ میں جو تلواریں تھیں 35 کلو کی تلواریں تھیں۔ آج 20 کلو کا آٹے کا توڑا ہوتا ہے وہ اٹھانا مشکل ہو جاتا ہے، لیکن وہ جانباز صحابہ روزہ رکھ کر پیٹ پہ پتھر باندھ کے اتنی ہیوی وزنی لوہا اٹھا کر جہاد کر رہے ہیں۔ ظاہر ہے فضیلتیں بھی ان کے لیے اللہ تبارک و تعالیٰ نے فرمائی کلم وعد اللہ الحسنى، اللہ نے سب سے حسنہ کا وعدہ فرما لیا، رضی اللہ عنہم ورضوا عنہ، اللہ ان سے راضی ہو گیا اور وہ اللہ سے راضی ہو گئے، سبحان اللہ، اللہ اکبر۔ تو حضرت عبداللہ ابن مسعود رضی اللہ تعالیٰ عنہ، حضرت معوذ اور معاذ رضی اللہ تعالیٰ عنہ جب یہ ابو جہل کو مارنے کے قریب کر آئے کہ وہ اب مرنے والا ہے، عبداللہ ابن مسعود رضی اللہ تعالیٰ عنہ اس کے پاس گئے، اس کی ہک پر سینے پر بیٹھے اور اس کے جو سر کو جدا کرنے لگے۔ ابو جہل نے پتہ ہے کیا کہنے لگا کہ میری گردن ذرا نیچے سے کر کے اتارنا تاکہ جہاں میرا سر پڑا ہوگا پتہ چلے گا کہ قریش کے سردار ابو جہل کا سر پڑا ہوا ہے، اور ہاں اپنے نبی کو یہ پیغام دے دینا کہ اب بھی میرے نزدیک دنیا میں سب سے زیادہ میرے دماغ میں جو ناپسندیدہ شخص ہے وہ تمہارا نبی ہے، معاذ اللہ، استغفر اللہ۔ اب دیکھیے مرنے کا ٹائم ہے، ابو جہل پھر بھی
مرنے کے قریب آ کر بھی ایمان نہیں لا رہا۔ موسیٰ علیہ السلام کا فرعون ایمان لے آیا، اگرچہ وہ قابل قبول نہیں تھا، لیکن ابو جہل نے ایمان نہیں لے کر آیا۔ اب یہ دیکھیے کہ نبی علیہ السلام کسی جگہ پر ہوں اور وہ آپ صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم کوئی برائی کو دیکھیں تو آپ اس کو منع فرما دیا کرتے تھے۔ اب کسی جگہ پر آپ تھے، کسی شخص نے کوئی کام کیا، آپ نے اس کو رد نہیں کیا، آپ نے اس کو روکا نہیں ہے، تو یہ بھی سرکار علیہ السلام کی سنت ہی شمار کی جاتی ہے۔ بعض سنتیں صحابہ کی بھی ہوتی ہیں، ان پر بھی بعض اوقات ہم سنن کا اطلاق کر دیتے ہیں کہ یہ بھی سنت ہے۔ جیسے تراویح ہے، تراویح اس میں جو جماعت کے ساتھ تراویح ہے، حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی سنت ہے۔ نبی علیہ السلام نے خود ارشاد فرمایا کہ علیکم بسنتی و سنت الخلفاء الراشدین المہدیین عدوا علیہا بالنواجذ او کما قال صلی اللہ علیہ وسلم، فرمایا تم پر لازم ہے میری سنت اپنانا، میرے خلفاء راشدین، 4 صحابہ کرام ہیں، حضرت ابوبکر صدیق، حضرت فاروق اعظم، حضرت عثمان غنی، حضرت علی شیر خدا، مولا علی کرم اللہ تعالیٰ وجہ الکریم رضی اللہ تعالیٰ عنہم اجمعین، ان 4 خلفاء راشدین کی سنت ہے۔ اس کے بارے میں ارشاد فرمایا جو کہ ہدایت دینے والے ہیں، ہدایت یافتہ ہیں، اور ارشاد فرمایا کہ اس کو اپنی داڑھوں سے پکڑ لو۔ داڑھوں سے جو چیز پکڑی جاتی ہے وہ چھوٹتی تو نہیں نا، تو نبی علیہ السلام نے ارشاد فرمایا اس کو اپنی داڑھوں سے پکڑ لو۔ صحابہ کرام کے طریقے پر بھی بعض کا سنت کا اطلاق آتا ہے۔ اللہ اکبر۔ اب آگے بڑھتے ہیں، چوتھی سنت ہم سماعت کر رہے تھے، آگے 5ویں سنت ہے ہاتھوں کو جب لگایا نا، زمین پر لگانے کے بعد ان کو جھاڑ لینا۔ اب جھاڑنا ایسے نہیں ہے، ایسے جھاڑ لیا تو بھئی اللہ کے بندے مٹی لگی تھی وہ تو ختم ہو گئی نا، وہ تو اتر گئی، مٹی تو چاہیے۔ تو جو ایکسیسو مٹی لگی ہے، اضافی مٹی لگی، اس کو اتارنا ہے۔ وہ کیسے اتارنا ہے؟ ہاتھ مارے، دونوں انگوٹھوں کو آپس کی، یہ جڑیں ہیں ان کو آپس میں مارنا ہے، اس طرح ایسے جڑوں کو آپس میں ماریں گے، جو ایکسیسو جو زیادہ مٹی لگی ہے وہ اتر جائے گی۔ اور اس میں یہ آپ نے دھیان رکھنا ہے کہ تالی کی آواز پیدا نہ ہو، ٹھیک ہے؟ اس طرح ہو، 1-2 دفعہ بس آپ نے کر لینا ہے، تالی کی آواز پیدا نہ ہونے پائے، کیونکہ آپ کو پتہ ہے کہ تالی مارنا یہ منع ہے، ٹھیک ہے؟ کلیپ کرنا یہ منع ہے۔ تو اب قریش مکہ کے بارے میں رب تعالیٰ ارشاد فرماتا ہے وَمَا كَانَ صَلَاتُهُمْ عِنْدَ الْبَيْتِ إِلَّا مُكَاءً وَتَصْدِيًا۔ قریش مکہ جو بیت اللہ میں نماز پڑھتے تھے، ان کی نماز کا طریقہ کیا تھا؟ کیا ان کی نماز ہونی ہے؟ تو ان کی نماز زیادہ سے زیادہ یہی تھی، تالیاں مارتے تھے، تالیاں۔ بیت اللہ شریف میں مسجد میں کھڑے ہو کر وہ تالیاں مارا کرتے تھے۔ اللہ تعالیٰ نے ان کے اس فعل کی مذمت فرمائی اور فرمایا کہ وہ نماز تو کوئی نہیں پڑھتے تھے، بس تالیاں مار مور کے وہ سمجھتے تھے کہ ہم نے بڑا جو نا اچھا کام کر لیا، اور برہنہ ہو کر کپڑے اتار کر بیت اللہ کا طواف کیا کرتے تھے۔ الامان والحفیظ، بیت اللہ پر ایسا دور بھی آیا ہے، ٹھیک ہے؟ تو اللہ تبارک و تعالیٰ بیت اللہ کا طواف جاری و ساری فرمائے، اور ایسے لوگوں سے مستقبل میں بھی اللہ تبارک و تعالیٰ بیت اللہ کو محفوظ فرمائے۔ تو ایسا دور آیا ہے، ایسا مطلب مسئلہ نہیں ہے کہ بیت اللہ شریف نے بڑے بڑے دور دیکھے ہیں، اللہ تعالیٰ اس کی خیر فرمائے، تمام لوگوں کو وہاں پر حاضری کی توفیق عطا فرمائے۔ 5ویں سنت ہوگی، 6ٹھی سنت پہلے منہ پھر ہاتھوں کا مسح کرنا، یہ ترتیب رکھنا، یہ سنت ہے۔ پہلے منہ کا مسح کرنا ہے، پھر ہاتھوں کا مسح کرنا ہے، یہ طریقہ کار ہوگا، اور اس طریقہ کار پر آپ نے جو ہے وہ عمل کرنا ہے۔ اگلی سنت وہ یہ ہے کہ جو 7ویں ہے، دونوں کا مسح پے در پے کرنا، کنزیکٹیولی ہو، ایسا نہ ہو کہ منہ دھو لیا 10 منٹ گزار لیے، یہ لگاتار تو نہ ہوا نا۔ تو لگاتار تو یہ ہے کہ ایک کام کے بعد فوراً دوسرا کام ہو جائے، اور اس میں کسی قسم کا وقفہ نہ ڈالا جائے، ٹھیک ہے؟ پوز نہ ہو، ٹھہراؤ نہ ہو، رکاوٹ نہ ہو، یہ چیزوں کو آپ نے نہیں آنے دینا، اور پے در پے جو ہے وہ مسح کرنا ہے۔ ہاتھ کا مسح کرنا ہے، پھر الٹے ہاتھ کا مسح کرنا ہے۔ آپ سب سوچ رہے ہوں گے کہ طریقہ کار تو بتا دیں، طریقہ کار آگے آ جاتا ہے، اور آگے انشاءاللہ تعالیٰ اس کا مکمل بیان آئے گا۔ تیمم کا جو طریقہ ہے حنفی، وہ انشاءاللہ آپ کی بارگاہ میں پیش کیا جائے گا۔ مائٹ اٹ بھی پاسبل کہ اگلے لیکچر میں ہو پائے، تو آج ہم انشاءاللہ تعالیٰ صرف سنتوں پر اکتفا کریں گے، کل تیمم کا پورا طریقہ حنفی انشاءاللہ تعالیٰ وہ ہم ڈسکس کریں گے۔ اچھا، نمبر 9 ہے داڑھی کا خلال کرنا، ٹھیک ہے؟ مٹی لگی ہاتھ پر، چہرہ کیا، یہ داڑھی کا خلال کرنا۔ داڑھی کا خلال اس طرح ہوتا ہے، گلے کی جانب سے ہاتھ ڈالیں اور اس کو باہر کی جانب کھینچ دیں،
یہ داڑھی کا خلال ہوتا ہے۔ آپ کو پتہ ہے کہ احرام کی حالت میں داڑھی کا خلال نہیں کیا جاتا، اگر بال ٹوٹ گیا دم پڑ جائے گا اور یہ کفارہ دینا پڑے گا۔ اس وجہ سے محرم نہ ہو تو وہ یہ کر سکتا، کیونکہ سنت ہے تو سنت رہ جانے کی وجہ سے اس کا تیمم ہو جائے گا، اس میں کسی قسم کا کوئی خلل نہیں آئے گا۔ احرام والے کو بڑی احتیاطیں ہیں، اس کے بارے میں عمرہ کورس یا حج کورس پہلے کر لیں۔ مدرسۃ المدینہ آن لائن میں، جامعۃ المدینہ آن لائن میں یہ کورس کروایا جاتا ہے اور مختصر سا کورس ہے، اس سے آپ پہلے سیکھ لیں، اس کے بعد حج پر جائیں۔ اللہ تعالیٰ آپ کو توفیق عطا فرمائے، اللہ تعالیٰ آپ کو توفیق عطا اور جو ہے وہ عمرے کی خوب خوب برکتیں جو ہے وہ آپ لوٹیں۔ انگلیاں جب کہ غبار پہنچ گیا ہو، ٹھیک ہے، انگلیاں ایسے ایسے خلال کر کے بنائی جائے تاکہ پاک ہونے سے رہ نہ جائے۔ اچھا، اگر فرماتے ہیں کہ اگر غبار نہیں پہنچا، یعنی کہ وہ غبار والی جگہ تھی جہاں سے میں نے ہاتھ لگائے تھے، وہ جگہ مٹی والی تھی، لیکن اگر ایسی جگہ نہیں ہے، جیسے دیکھیں اردن کو جگہ ہے، یعنی انگلش میں کہہ دیں نان اردن یا اردن، زمین کی جنس سے جو جگہ ہے، ایسے جلتا نہیں ہے، راکھ نہیں ہوتا، میلٹ نہیں ہوتا، لوہا جل جاتا ہے، یعنی وہ پگھل جاتا ہے، یہ زمین کے جنس سے نہیں ہوگا، آگے اس کی بھی مکمل ڈیفینیشن آ جائے گی۔ تو غبار نہیں ہے تو اس صورت میں خلال فرض ہو جائے گا، کیونکہ جب آپ نے ہاتھ مارے دیوار پر یا ماربل پر، پتھر پر یا کسی اور چیز پر جو کہ زمین کی جنس سے تھی لیکن اس پر غبار نہیں تھا، جب آپ نے ہاتھ مارے غبار نہیں ہے تو اب خلال کرنا فرض ہو جائے، تاکہ یہ خالی جو جگہ ہے نا یہ رہ نہ جائیں، اور ان سے رہ جانے کی صورت میں پھر تیمم نہیں ہوگا۔ خلال اسی کا سے کرے گا جو ہاتھ مٹی پر مارے ہیں پہلی بار، پھر دوسری بار اسی سے خلال کر لے گا، الگ سے جو ہے وہ اس پر ہاتھ مارنا ہی ضروری نہیں۔ اب آپ کے سوالات لے لیتے ہیں، آپ نے سوالات پوچھے ہیں، پہلے جو ہے نا وہ سیشن میں اس کے جوابات دیے گئے، جو اس سے پہلے نماز کورس تھا، اب جو ہے نا وہ طہارت کورس چل رہا ہے۔ پہلا یہ سوال کسی اسلامی بھائی نے کیا ہے، کیا مردے کے چہلم کے گرد، چہرے کے گرد جو ہے نا وہ گلاب کے پھول رکھ سکتے ہیں؟ مردے کے چہرے کے گرد گلاب کے پھول، اب اس میں دیکھیے شائبہ نہ ہو پائے کہیں کہ ہندوؤں کے ساتھ کہ وہ بھی اپنے چہرے، مردے کے جو چہرے ہوتے ہیں ان کے وہ گلاب کے پھول رکھتے ہیں، تو شائبہ ہے، اس سے بچنے کی ہی استدعا ہے، ایسا نہ کیا جائے، وہ جس چیز میں شائبہ بھی ہو اس سے بھی ہمیں بچنا ہے، ٹھیک ہے۔ تو اگر پھول آپ اس کے اوپر رکھ دیں، اس میں کوئی قباحت نہیں ہے، اس کے اوپر رکھ دیں، چہرے پر آپ رکھیں گے تو وہ شائبہ پڑ سکتا ہے، تو شائبہ نہ پڑے۔ اچھا، جمعہ مبارک والے دن غسل کرنا واجب ہے یا نہیں ہے، یا واجب ہے یا اس کی کیا حقیقت ہے؟ دیکھیے جمعہ مبارک والے دن غسل کرنا سنت مبارکہ ہے، ٹھیک ہے، ابھی سنت مستحبہ پیچھے ذکر ہوئی ہیں، ٹھیک ہے، تو غسل اگر کرتے ہیں اس کے لیے تو یہ فرض نہیں ہے، ہاں اگر یا نہ ہی واجب ہے، غسل فرض ہو چکا ہے، وہ جمعہ کا دن آ گیا تو پھر وہ الگ بات ہے۔ وہ میں نے عرض کی تھی ایک صورت کہ اگر غسل فرض بھی ہو گیا، جمعہ کا دن بھی آ گیا، عید کا دن بھی آ گیا، اب اس صورت میں ایک بار نہانے سے تینوں چیزیں جو ہیں وہ ہو جائیں گی اور تینوں کی طرف سے یہ کفایت کر دے گا، وہ مسئلہ تھا۔ ہاں اگر جمعہ مبارک آ گیا ہے تو غسل کر لیں، سنت مبارکہ ہے، ٹھیک ہے، اس میں اس کا ثواب بھی ملے گا، واجب نہیں ہے۔ اچھا، روزے کی حالت میں کلی اور ناک میں پانی ڈالنے کی حد کیا ہے؟ اتنی حد کہ روزہ نہ ٹوٹے، غسل فرض ہے، ٹھیک ہے، تو اتنی حد کہ روزہ نہ ٹوٹے۔ دیکھیے روزے کی حالت میں غرغرہ نہیں کر سکتے، پانی آپ منہ میں ڈالیں گے، غرغرہ کرنے لگیں گے، پانی نیچے جا سکتا ہے، ٹھیک ہے، تو وہ خطاً روزہ ٹوٹ جائے گا، قضا کرنی پڑے گی، کفارہ اگرچہ نہیں ہوگا، تو اس صورت میں بھی آپ ذرا احتیاط کریں، غرغرہ نہ کریں، کلی کر لیں، ناک میں پانی ڈال لیں، ٹھیک ہے، ناک میں پانی ڈالیں، نرم ہڈی تک پہنچائیں، کیونکہ پانی وہ آئے گا تو حلق تک، اگر نیچے چلا جائے گا تو پھر وہاں پر بھی نہ پہنچائیں، لیکن اگر آپ صرف یہاں تک پہنچا سکتے ہیں تو پھر اس کی اجازت ہے، لیکن کسی بھی طریقے سے عرض کرنے کا مقصد یہ کہ پانی حلق سے آ کر نیچے نہ چلا جائے، ٹھیک ہے، تو اگر ایسی ترکیب ہے تو پھر اس کی بھی اجازت نہیں ہوگی۔ اچھا، آخری سوال یہ ہے، کیا زکوٰۃ کے پیسوں سے کسی کو گھر بنا کر دے سکتے ہیں؟ فتاوی اہل سنت الحمدللہ مطبوعہ ہے اور دعوت اسلامی کی ویب سائٹ سے مل جاتا ہے، اس میں یہ مسئلہ لکھا ہوا ہے، ٹھیک ہے، کہ زکوٰۃ کے پیسوں سے کسی کو گھر بنا کر دے سکتے ہیں یا نہیں، وہاں سے آپ پڑھ لیجئے گا اور وہاں سے ڈاؤن لوڈ کر کے کسی اور کو بھی بتائیے گا۔
کہ آپ اسے سیکھ بھی لیں گے اور سمجھ بھی لیں گے۔ پھر بھی میں عرض کر دیتا ہوں، دیکھیے زکوٰۃ کے پیسوں سے کسی کو گھر بنا کر دے سکتے ہیں، اس میں کسی قسم کا کوئی حرج نہیں، اس شرط کے ساتھ کہ وہ شرعی فقیر ہو، نصاب نہ ہو۔ زکوٰۃ کا نصاب کتنے ہیں وہ اسی 8ویں جلد میں مل جائے گی فتاوی اہل سنت کی۔ یو کین پرچیز فرام مکتبۃ المدینہ اینڈ یو کین ڈاؤن لوڈ فرام dawatIslami.net۔ اس کی بھی ترکیب انشاءاللہ مل جائے گی۔ زکوٰۃ کے نام سے فیضان زکوٰۃ کے نام سے ایک رسالہ بھی ہے چھوٹا سا، اس میں 120 کے قریب صفحات ہیں، وہ بھی کافی مفید ہے، بہت زیادہ مفید ہے۔ اس میں بھی جو بنیادی مسائل ہیں وہ لکھے ہوئے ہیں۔ فتاوی اہل سنت میں تو صورتیں ہیں نا کہ کسی نے سوال کی ایسے ہے، کسی نے سوال کی ایسے ہے، تو وہ جو فیضان زکوٰۃ ہے رسالہ زکوٰۃ کے نام سے، اس کو آپ ڈاؤن لوڈ کر لیں، اس میں بھی یہ مسئلہ آپ کو لکھا ہوا مل جائے گا۔ اور فتاوی اہل سنت کو ضرور ڈاؤن لوڈ کیجیے گا، ایک کتاب الاعتکاف ہے اور ایک کتاب الزکوٰۃ ہے۔ کتاب الزکوٰۃ والا کریں گے، اس میں یہ مسئلہ آپ کو انشاءاللہ العزیز اللہ تعالیٰ کے کرم سے مل جائے گا۔ آج الحمدللہ عز و جل ہم نے غسل کو مکمل کیا اور تیمم کا آغاز کیا، تیمم کی سنتیں سیکھی ہیں، اس کا طریقہ حنفی مکمل جو ہے وہ ہم انشاءاللہ عز و جل کل کے سیشن میں پارٹ نمبر 9 میں ڈسکس کریں گے، اگر اللہ تبارک و تعالیٰ نے چاہا بشرط زندگی۔ اللہ تبارک و تعالیٰ ہمارا حامی و ناصر ہو۔ میرے میٹھے اور پیارے اسلامی بھائیوں، اس سیشن کے اختتام میں ہم دعا یہ کرتے ہیں کہ اللہ تبارک و تعالیٰ آپ کو، آپ کے گھر والوں کو، آپ کے خاندان والوں کو، اسی طرح تمام امت مسلمہ کو، تمام عاشقان رسول کو اس کرونا وائرس کی وبا سے محفوظ فرمائے، اس کے خوف و ہراس سے محفوظ فرمائے، اس کے آفات و بلیات سے محفوظ فرمائے، اور دیگر جو بیماریاں ہیں، پریشانیاں ہیں، گھر میں آفات و بلیات کا ڈیرا ہے اور مستقبل میں آنے والی آفات و بلیات ہیں، پریشانیاں ہیں، مصائب ہیں، ان سے ہمیں محفوظ فرمائے۔ اسی طرح جتنے بھی اسلامی بہنیں اس سیشن سے مکمل اتنے دنوں سے وہ شریک ہیں، اللہ تبارک و تعالیٰ ان سب کی خیر فرمائے، سب کو علم نافع اور ایسا علم عطا فرمائے جو فائدہ دینے والا ہے، تمام کی دلی مرادوں کو جو نیک جائز تمنائیں ان کو پورا فرمائے، اللہ تبارک و تعالیٰ سب کی خیر فرمائے۔ جو پریشانیاں ہیں، پریشان حال ہیں، بیمار ہیں، افیکٹڈ نہیں ہیں، تمام کو اللہ تبارک و تعالیٰ صحت و تندرستی عطا فرمائے۔ اللہ تبارک و تعالیٰ آپ کو دعوت اسلامی کے ماحول میں استقامت بجاہ النبی الامین صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم، کرونا وائرس سے بچاؤ کی دعا پڑھتے ہوں گے۔ اللہم عافنی فی بدنی، اللہم عافنی فی سمعی، اللہم عافنی فی بصری، لا الہ الا انت۔ یہ آپ نے 3 دفعہ پڑھنی ہے۔ اس 3 دفعہ آپ ہر نماز کے بعد اس کو پڑھنے کی کوشش کیجیے، ورنہ فجر کے وقت اور مغرب کے وقت اس کو لازمی پڑھ لیا کریں، اور اس کو پڑھ کر اپنے میں ہمارے پیاروں کو محفوظ فرمائے، آمین بجاہ النبی صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم۔ مدنی چینل دیکھتے رہیے گا، دعا میں یاد رکھیے گا، صلو علی الحبیب صلی اللہ تعالیٰ علی محمد صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم۔